بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں خوشیوں اور خوشبو سے معطر السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا چینل خوشبو پی کے۔ اب آپ سلسلہ دیکھیں کہ اپنا پسندیدہ بات سے بات مولانا کے ساتھ، جس میں مولانا صاحب ایسے انداز میں شرعی مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتے ہیں، تو آئیے مولانا صاحب سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، ایک مرتبہ پھر چینل پر تشریف لائیں۔ پہلا سوال یہ ہے، پوچھنے والے نے پوچھا ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ میں سونے چاندی کا ٹکڑا وزن سے نکال کر دیا جائے گا یا قیمت؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جیسے چاہے دے سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص ہوتا ہے جو نصاب سے کم کا مالک ہوتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ اور یہ بتلائیں، کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ میں عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل اسے کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ اور عشر کو اکٹھا کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ہو۔ اچھا جی، مصارف زکوٰۃ میں مقروض کی کیا حیثیت ہے؟ مقروض کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذمہ قرض ہو، وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب کا مالک نہ رہ جاتا ہو۔ اچھا، مصارف زکوٰۃ میں مسافر سے کیا مراد ہے؟ جس کا اپنے وطن میں مال ہو لیکن سفر میں ختم ہو چکا ہو، منگوانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہ بتلائیں یہ بتلائیں مسافر پر زکوٰۃ کی کتنی رقم خرچ کرنا درست ہے؟ اتنی رقم کہ اپنے وطن واپس پہنچ جائے۔ جی مولانا صاحب یہ بتلائیں کہ کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جائز نہیں کافر کو زکوٰۃ دینا۔ مالدار کو کچھ لوگ دیتے ہیں۔ مالدار کو بھی زکوٰۃ جائز نہیں۔ اب مالدار بچے کو دے دیتے ہیں۔ مالدار بچہ بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہماری شرعی رہنمائی کی۔ سامعین، یہ سلسلہ کل بھی انشاءاللہ عز و جل یا پرسوں جاری رہے گا۔ مولانا صاحب ٹائم نکالیں گے، ایک مرتبہ پھر ان سے ٹائم لیں گے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مولانا صاحب اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔